بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ اپنے وجود پر، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیے تو آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا، یقین کامل حاصل ہوگا کہ میرے اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور روزمرہ کی زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، یوں کہہ لیجئے ہم جب سے دنیا کے اندر آئے، سانس چلنا ہمارے بدن میں شروع ہوئی، تب سے لے کر وفات کے آخری گھڑی اور لمحے تک میرے اللہ نے آپ کو اور مجھے اتنے انعامات، اتنے احسانات، اتنی نعمتیں، اتنی عنایتیں، اتنی شفقتیں، اتنی محبتیں دی ہیں، رب کعبہ کی قسم آپ اور میں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں صرف یہ سوچنا چاہیں نا کہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ آپ کی اور میری سوچ نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو نا، لا تحصوها، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہا گیا نا کہ ریگستان کے اندر پڑے ہوئے ریت کے ذرات کو اگر کوئی شخص کہے کہ میں گن سکتا ہوں، ہم مان لیں گے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے جی، ممکن ہے شاید ریت کے ذرات کو گن لے۔ کوئی بندہ کہے یہ سامنے درخت کھڑا ہے نا، اس درخت کے اوپر لگے پتوں کو میں شمار کر سکتا ہوں، ہم مان لیں گے شاید اس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو، یہ درخت کے پتوں کو شمار کر لے، کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے یہ سامنے بھیڑ کھڑی ہے نا، اس بھیڑ کے اوپر بال اون کے کتنے ہیں میں وہ شمار کر سکتا ہوں، ہم مان لیں گے شاید ممکن ہے کوئی ایسی صلاحیت اس کے پاس ہو، یہ شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے نا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہوں، رب کعبہ کی قسم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کہیں گے یہ شمار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کا واضح طور پہ اعلان اللہ نے کیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ ایک نعمت کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ وہ نعمت ایسی ہے کہ جس کو وہ نعمت ملی اس کی قدر کا اندازہ اسی کو ہے، اور جس کو وہ نہیں ملی اس سے پوچھے کہ وہ نعمت کتنی قیمتی ہے۔ یہ نعمت جس کا آج میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ اولاد کی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ، اس کی قدر اس شخص سے پوچھیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ جو بے اولاد ہے اس کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کوئی اللہ مجھ سے ساری زندگی کی کمائی لے لے نا، لاکھوں کروڑوں روپے مجھ سے لے لے، اور مجھے ایک بچہ یا بچی دے دے، میرے لیے پھر بھی یہ سودا سستا ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا سکھ کتنا بڑا سکھ ہے، اس کی قدر اور اس کی منزلت اس سے پوچھئے جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اولاد نیک ہو، دنیا کی بھی راحت ہے، آخرت کی بھی راحت ہے۔ دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی سکون کا ذریعہ ہے، اور کل قیامت والے دن رب تعالیٰ کے سامنے بھی سربلندی، عروج اور شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ اولاد اگر نیک نہیں ہے، بری ہے۔ یہ اولاد ہے تو نعمت، لیکن اگر بری نکل آئی، نیک نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر بھی رسوائی کا ذریعہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ کسی فائدے میں نہیں ہے، اور کل قیامت والے دن رب کے دربار کے اندر بھی رسوائی کا ذریعہ بنے گی۔ نیک اولاد ہے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو، نیک ہو، یہ کہتے ہیں نور علی نور ہے۔ ایک اولاد کا ہونا بڑی نعمت، دل کا سکون۔ دوسرا وہ پھر اور نیک نکل آئی، فرما بردار نکل آئی، دنیا میں آپ کی نیک نامی کا سبب بنے گی۔ کہا جائے گا جناب گوہر صاحب کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، جناب ماسٹر صاحب کا بیٹا بڑا قابل ہے، دنیا کے اندر بھی نیک نامی کا سبب بنتی ہے۔
آنکھ بند ہونے کے بعد بھی یہ انسان کے فائدے کا سبب، اولاد اچھی ہوگی نا، نیک ہوگی، باپ کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر، جھولی اٹھا کر رب سے دعا کرے گی، اللہ میرے باپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا، میرے مولا میرے باپ کی مغفرت کا سامان پیدا کر دے۔ آپ بڑے قبر کے اندر ہوں گے لیکن نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوگی، آپ کی مغفرت کی دعا کرے گی، آپ کے لیے صدقات کرے گی، آپ کے لیے خیرات کرے گی، رب تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی بھیک مانگے گی۔ دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی راحت کا ذریعہ بنی، اور کل قیامت والے دن یہی نیک اولاد ہوگی۔ آپ نے اولاد کو دین کی تعلیم دی ہے، آپ نے اولاد کو اچھی تربیت دی ہے۔ آپ نے نہیں سنا وہ حدیث مبارکہ میں میرا رب فرمائے گا، حافظ قرآن کو کہے گا، اے حافظ قرآن تیری بات بعد میں کریں گے، تیرے ساتھ معاملات کیا کرنے بعد میں کریں گے، پہلے یوں کر اپنے باپ کو بلا، جس باپ نے تیری تعلیم میں کوشش کی اس باپ کو بلایا جائے گا اور اس کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھیں گے جس تاج کی روشنی آسمان پر چمکنے والے سورج سے زیادہ ہوگی۔ پھر اس کو کہا جائے گا ابھی بھی تیری بات بعد میں کریں گے، تو یوں کر اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے لیے سفارش کر ان کو جنت کے اندر لے جا، ابھی تیرا معاملہ بعد میں ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ میں نے کہا دنیا میں بھی نیک نامی کا سبب ہے، کہا جائے گا حافظ قرآن کا والد جا رہا ہے، اس کا بیٹا بڑا نیک ہے، اس کا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے، اس کا بیٹا قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کا بیٹا معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کرتا، اس کا بیٹا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اس کا بیٹا راستے میں چلتی ہوئی لوگوں کی عزتوں کو دیکھ کر آنکھ نیچی کر لیتا ہے، اس کا بیٹا دوسرے کی بیٹی کو اپنی بہن سمجھتا ہے، اس کا بیٹا دوسرے کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہے، اس کا بیٹا دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ عزت کا سبب ہے نیک اولاد، اور آنکھ بند ہونے کے بعد بھی انسان کی راحت کا سبب بنا ہے، اور انسان کے سامنے جب قیامت والے دن پیش ہوگا تب بھی یہ باپ کی سفارش کرے گا، والدین کی سفارش کرے گا، راحت کا سبب بنے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر یہی اولاد بری نکل آئی، دنیا کے اندر بھی کہا جائے گا یار یہ آپ تو بڑا نیک ہے، اس کی اولاد نکمی ہے، آپ تو بڑا نیک ہے، اس کے بیٹے نے اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، آپ تو بڑا نیک ہے لیکن اس کی اولاد چج کی نہیں نکلی، رسوا کر دیے اس کو۔ دنیا کے اندر بھی برے الفاظ سے یاد کیا جاتے ہیں، اور جب آنکھ بند ہوگی اس اولاد کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے اولاد کو وہ ذہن نہیں دیا، اولاد اچھی نہیں نکلی۔ جو خود کے لیے دعا نہیں مانگتی وہ باپ کے لیے دعا کیا مانگے گا؟ جو خود اپنے لیے اچھے اعمال نہیں کرتا وہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھے اعمال کا ثواب کہاں سے پہنچائے گا؟ مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں، اور کل قیامت والے دن بھی جب رب تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا نا، رب تعالیٰ کے سامنے وہ اولاد جو دنیا کے اندر گناہ کرتی ہے، ایک روایت کے مطابق اس کے گناہ کے معاملات جیسے اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں بھی لکھے جائیں گے۔ حدیث میں آتے ہیں نا کہ جب بالغ اولاد نابالغ اولاد کوئی نیکی کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اس کے والدین کے نام اعمال میں لکھواتے ہیں۔ کوئی گناہ کرتی ہے میرا رب معاف کرتا ہے، نابالغ ہے۔ بالغ ہونے کے بعد، شادی ہونے سے پہلے بالغ اولاد کوئی گناہ کرتی ہے، جیسے یہ گناہ کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اسی طرح اس کے والدین کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کا عذاب باقاعدہ ملے گا۔ کہاں یہ جو اولاد ہے نا، نیک نکل آئی تو آپ کے سکھ کا ذریعہ، بری نکلی تو ایسے جیسے انسان کے ہاتھ کے اندر 5 کی بجائے 6 انگلیاں ہوں، اور 6ٹھی انگلی ہے بے جان ہے، لٹک رہی ہے، نہ آدمی اس کو کٹوا سکتا ہے نہ ساتھ رکھتے ہیں، نہ وہ ہاتھ کے حسن کا ذریعہ ہے اور نہ ہی وہ ہاتھ سے کوئی کام کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے۔ معذرت کے ساتھ، اولاد جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہی اولاد کے نیک ہونے میں یا بد ہونے میں، اچھا ہونے میں یا برا ہونے میں، معاشرے کا اچھا فرد بننے میں یا معاشرے کے لیے ناصور بننے میں بنیادی سبب اگر کوئی بنتا ہے تو وہ والدین بنتے ہیں۔ بنیادی چیز اگر کوئی ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین اگر گھر میں بچے کو اچھی تربیت کریں گے،
والدین اگر گھر کے اندر بچے کو اچھی چیز سکھائیں گے، اچھے اخلاق دیں گے، اچھی تعلیمات دیں گے، پھر یہی بچہ ہوگا، یہی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے نیک نامی کا سبب بنے گا۔ اگر ماں باپ نے توجہ نہیں کی، ماں باپ نے اخلاق اچھے نہیں بنائے، تربیت اچھی نہیں کی، دین سکھایا کچھ نہیں، یقین جانیے کہ باپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ باپ کو یاد بھی نہیں کرے گا۔ بنیادی چیز ماں باپ ہیں، وہ بچے کی اچھی تربیت، انسان کے والدین کے فرائض میں سے جہاں اولاد کے لیے رزق کمانا، ان کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنا، ان کا لباس بنانا، ان کے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، وہی اس کے لیے اچھی تربیت کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے، وہی اس کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ جیسے ایک باپ صبح سے لے کر شام تک اپنی ہڈیوں کا گودا بھی ختم کر دیتے اپنی اولاد کے کمانے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، اپنے لباس کی پرواہ نہیں، اولاد کو اچھا پہنانے کے لیے کوشاں ہے، وہیں پر اس کے باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت بھی کرے۔ اچھی تربیت کرے گا دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا نا، ایک شخص آیا اپنے نوجوان بیٹے کو پکڑ کے، سنیے گا بڑا قیمتی واقعہ ہے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نوجوان بیٹے کو پکڑ کے لایا، اور پکڑ کے لا کے کہتا ہے امیر المؤمنین، میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میرا بیٹا میری فرما برداری نہیں کرتا، میرا بیٹا میرا ادب نہیں کرتا، میرا بیٹا میرا حیا نہیں کرتا، امیر المؤمنین اس کو سمجھائیے، اگر یہ نہیں سمجھتا تو اس کو ذرا سزا دیجئے۔ جناب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی طرف مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی تیرے باپ نے تیرے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے، تو باپ کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ تجھے نہیں پتا کہ باپ کی دعا تو رب کے عرش کو ہلا دیتی ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ باپ کی دعا، باپ اپنا بچے کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، میرے رب کے عرش کے درمیان اور باپ کی دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا؟ کیا تجھے نہیں پتا اس رب کی رضا تو باپ کی رضا کے اندر ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا میرے نبی نے فرمایا ہے باپ تو جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو راضی کر لیا میرا رب تجھے جنت کے درمیانی دروازے سے جنت میں داخل کرے گا۔ کیا تو نے میرے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی؟ بیٹا کہنے لگا سنی ہے۔ کہا تو نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ نبی کے فرمان پر عمل کر کے دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ بیٹا بھی سیانا تھا، کہنے لگا امیر المؤمنین آپ نے مجھے تو سارا کچھ بتا دیا، میرے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا، ایک سوال کا جواب دیجئے گا۔ جناب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھو۔ کہا یہ بتائیے کیا سارے حقوق باپ کے بیٹے پر ہوتے ہیں یا بیٹے کا بھی کوئی باپ کے اوپر حق ہے؟ توجہ کرنا، کہا سارے حقوق باپ کے ہی ہیں میرے اوپر، کیا میرا بھی کوئی حق ہے باپ کے اوپر؟ جناب سیدنا امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹے کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ کہا اچھا پھر اس سے پوچھئے نا، یہ باپ ہے میرا، اس نے میرے حقوق کے اندر سے کون سا حق ادا کیا؟ سب سے پہلا حق تھا میرے لیے ماں وہ چنتا جس کے پاس خود بنیادی تعلیم ہوتی، میرے لیے ماں وہ چنتا جو خود آزاد ہوتی۔ جناب سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس باپ نے میرے لیے ماں وہ چنی ہے جو آزاد نہیں تھی، جو باندھی ہے، جو کسی دوسرے کی غلام ہے، اس کے پاس اتنی تعلیم ہی نہیں تھی، اتنا علم ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ بچے کی بیٹا ہونے کے اعتبار سے تربیت کر سکتی۔ پہلا حق اس نے میرا فوت کیا کہ میری ماں اچھی نہیں چنی۔ دوسری بات، کیا اولاد ہونے کے بعد سب سے پہلا حق والدین کے ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے؟ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے بھی بالکل والدین کا سب سے پہلا حق ہے اولاد کو پیارا خوبصورت اچھا نام دیں۔ کہا اس سے پوچھئے نا اس نے میرا نام کیا رکھا؟ کہا میرے باپ نے میرا نام رکھا جعل، عربی کا لفظ ہے، معنی گندگی کا کیڑا۔ کہا ماں اچھی نہیں چنی اور نام رکھا گندگی کا کیڑا۔ اب بتائیے پہلا حق بھی ختم کیا، دوسرا حق بھی ختم کیا،
تیسرا حق میری تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کیا۔ اب بتائیے کہ یہ مجھ سے اپنے حقوق کیسے طلب کر رہے ہیں؟ اس نے جب مجھے سکھایا ہی کچھ نہیں، اس نے مجھے بتایا ہی کچھ نہیں، اس نے مجھے پڑھایا ہی کچھ نہیں، اس نے مجھے اپنے حقوق ہی نہیں بتایا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، میں کیسے اس کے احترام کروں گا؟ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹے سے دلائل سنے نا، فوراً مقدمہ خارج کر دیا اور باپ کو کہا پہلے اپنے حقوق پورے کر، بعد میں اولاد سے اپنے حقوق مانگنا۔ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آج باپ اپنے بیٹے کو معاشرے کا اچھا فرد بنانے کے لیے اچھا کھلاتا بھی ہے، اچھا پہناتا بھی ہے، اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے دنیاوی اعتبار سے سارا کچھ دیتے ہیں، لیکن اخروی اور دینی اعتبار سے تربیت اتنی بھی نہیں کرتا کہ کل مرنے کے بعد یہ بچہ اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر سکے۔ میں نے آپ کو گزشتہ دنوں میں ایک واقعہ سنایا تھا، یہی کچے کے علاقے کے اندر بہت بڑا زمیندار تھا، فوت ہوا، اپنے بیٹے کو اس نے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جیسے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں تعلیم نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے جناب لندن چلا جائے، اعلیٰ تعلیم کے لیے جناب یو کے چلا گیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے جی فلاں جگہ چلا گیا، بڑا ڈاکٹر بن کے آئے گا۔ بیٹے کو بھیج دیا، بھیجنے کے بعد بیٹا کچھ عرصے کے بعد ابھی وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ باپ کا یہیں پہ انتقال ہو گیا۔ میں جگہ کا نام نہیں لیتا، اس زمیندار کا نام نہیں لیتا ہوں آپ کو، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے مزیرے نے مجھے بتاتے خود یہ کہانی سنائی، کہتا جب اس کا بیٹا آیا تو بیٹے کے آنے سے پہلے باپ کو غسل دے کے اس کی تدفین کا انتظام کر دیا، دفن کر دیا تھا۔ جب وہ بیٹا آیا، بیٹا آنے کے بعد اس نے پوچھا باپ کی قبر کہاں ہے؟ ہم نے کہا تو اس کی قبر بتائی، وہ قبر پہ گیا۔ اب اس کے بیٹے نے قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ درود کوئی چیز پڑھنے کی بجائے قبر کے گرد گھومنے لگا، طواف کرنے لگا، اور انگلش میں کچھ بول رہا تھا، وہ بول کے قبر پہ پھونک مار رہا تھا۔ کہتا ہم نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا کر رہے ہو؟ باپ تمہارا فوت ہوا، آخرت میں انگلش کام نہیں آنے والی، کام آئے گی تو وہ قرآن، وہ احادیث، وہ اذکار، وہ صدقات جو آپ باپ کے ایصال ثواب کے لیے کریں گے وہ کام آئے گا۔ بیٹا وہ کام کرو، آپ انگلش میں کیا کر رہے ہو؟ بیٹا رو کے کہنے لگا چچا جان بات دراصل یہ ہے، میرے باپ نے میرا پیدا ہونے سے لے کر اپنی وفات تک مجھے جو کچھ پڑھایا، مجھے جو کچھ سکھایا، مجھے جو کچھ سکھایا ہے، میں آج وہی تعلیم اسی زبان میں پڑھ کر اپنے باپ کو پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے باپ نے قرآن مجھے نہیں سکھایا، اذکار مجھے نہیں سکھائے، احادیث کی تعلیم نہیں دی، جو تعلیم میرے باپ نے مجھے دی وہی پڑھ کر میں اپنے باپ کو پہنچا رہا ہوں۔ مجھے اچھی تعلیم دیتا نا، تربیت دیتا، مجھے بتاتا کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں، تب میں اپنے باپ کے لیے وہی کچھ پڑھ کے اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرتا۔ میرے دوستو وقت ختم ہو گیا، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا پہنائیں، اچھے سے اچھا کھلائیں، اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے ان کو اعلیٰ عہدوں پہ پہنچائیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ مسلمان اتنا ضرور بنا دے، تعلیم دین کی اتنی ضرور دے دے، کل آپ کی آنکھ بند ہو تو کم از کم آپ کا بچہ اتنا قرآن پڑھ کے آپ کو ضرور بخش سکے جو آپ کی قبر اور آخرت کی راحت کا سامان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔